बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्नो इंजीनियर। आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूँगा वो बेसिकली है कि भाई टिपिकल क्वेश्चंस इन एन इंटरव्यू। अगर आप नॉर्मल इंटरव्यू में जाते हैं तो जो कॉमन चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए और इंटरव्यू के लिए जो आपने प्रैक्टिस करनी है उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो इंटरव्यू में इम्पॉर्टेंट है वो आपकी है बॉडी लैंग्वेज। हम नॉर्मली जब इंटरव्यू में जाते हैं तो इसके अंदर जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब किसी भी इंटरव्यू में अपीयर होते हो तो अब यहाँ पे ये चीज़ आपने ये देखनी है कि जितनी भी टीम आपकी इंटरव्यू ले रही है नॉर्मली एक बंदा नहीं होता, एक से ज़्यादा बंदे होते हैं, नॉर्मली 3 to 4 और समटाइम ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो 5 to 10 एम्प्लॉयज़ उनके बैठे होते हैं जो हर एम्प्लॉय डिफरेंट चीज़ें जज कर रहा होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज जज कर रहा है, आप किस तरह बैठ रहे हो, किस तरह आप रूम के अंदर एंटर हो रहे हो, किस तरह की आपने ड्रेसिंग पहनी हुई है और किस तरह आप बिहेव कर रहे हो, आप जो चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तवज्जो से देख रहे हो कि नहीं, आप पॉजिटिव हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप डिपेंडेंट होती हैं। क्योंकि आप जब इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हो तो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सिलेक्शन उसी फर्स्ट इम्प्रेशन पे है। 15 20 30 मिनट्स का जिसने इंटरव्यू लेना है उसके अंदर उसी फर्स्ट इम्प्रेशन पे उसने डिसाइड करना है कि आपको मंथली एक सर्टन अमाउंट देगा कि नहीं देगा। और कोशिश करो कि आप जब उधर बैठो तो उस इंटरव्यूअर का माइंड सेट पढ़ो कि वो किस किस्म के क्वेश्चन पूछ रहा है और उसका अपने वो बाइस्ड है या नहीं बाइस्ड, और किस तरह आप उसको आंसर करके उसको सेटिस्फाई करो। सही है ना? तो ये चीज़ आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि कॉमन क्वेश्चंस जो हमारे इंटरव्यू में यूज़ होते हैं इसकी प्रैक्टिस करके जाओ। जब आपसे क्वेश्चन फॉर एग्जांपल जब आप बैठते हो इंटरव्यू के लिए, जो पहला क्वेश्चन जो टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन योर सेल्फ या टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब बेसिकली आपकी सीवी उसके सामने पड़ी हुई है और फिर भी वो आपसे पूछ रहा है कि अपने बारे में कुछ बताओ। तो जो कॉमन चीज़ें हैं वो चीज़ें ऑलरेडी उसको सीवी से पता है। जो आप समझते हो कि जिन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करना चाहते हो वो आप इस बात में बताओ। क्या आप बता सकते हो कि भाई आपने एजुकेशन जो टॉप एजुकेशन है, मास्टर्स की है या पीएचडी की है, बैचलर्स की है, वो कहाँ से की है? स्टार्ट आप इस तरह कर लो। उसके बाद जब आप डिटेल में जाते हो तो आप इसमें ये बात कर सकते हो कि भाई जो है मैंने जो इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है और इन प्रोजेक्ट्स पे या कि ये मेरा एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। ये चीज़ें जो हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सही है ना? इसी तरह जो आपने डिग्रीज़ हासिल की हुई हैं उस डिग्री की जो स्पेशलिटी है उसके बारे में आप बता सकते हो कि ये सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैंने पढ़ा हुआ है और इन सब्जेक्ट्स के बारे में हमारा जो है इस सब्जेक्ट्स के बारे में मैं इंटरेस्टेड हूँ या इन सब्जेक्ट्स के बारे में ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह आप ये भी बता सकते हो कि भाई जो जॉब आप जिस जॉब के लिए आए हुए हो उस जॉब से रेलेवेंट आपका एक्सपीरियंस है क्या। सही है ना? तो ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि व्हाई डिड यू चूज़ दिस पर्टिकुलर डिग्री, कि भाई आपने फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग की है तो क्यों की है, और अगर इंजीनियरिंग की है तो उसमें आपकी मोटिवेशन क्या थी। जो कॉमन प्रैक्टिस होती है लोगों की वो ये है कि भाई मेरे वालिद साहब ने कह दिया, वालदा ने कह दिया। ये आपका आंसर नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को उनको ये शो करवाना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो चीज़ आप कर रहे हो वो आप उस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आप इस चीज़ को एंजॉय करते हो और इसी फील्ड में आप अपनी परस्यू करना चाहते हो, अपनी लाइफ के या अपने करियर को परस्यू करना चाहते हो। फिर व्हाट एक्सपीरियंस हैव यू हैड दैट इन द रेलिवेंट पोस्ट, कि जो भी आप फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो या जिस पोजीशन के लिए भी अप्लाई करो इससे रेलिवेंट आपने एक्सपीरियंस के बारे में सोच के जाना है। लेट सपोज किसी बंदे का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर वो सोचे कि भाई उसने कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं इससे रेलिवेंट, और अगर कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं तो वो भी उसका एक्सपीरियंस काउंट होता है। अदरवाइज़ कोई इंटर्नशिप्स वगैरह की हुई हैं वो भी आपका एक्सपीरियंस है। और बेहतर यह है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक्सपीरियंस बंदा है जिसने जॉब वगैरह की हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली है। सही है।
پھر اس کے بعد ہے واٹ وڈ یو کنسیڈر یور میجر اچیومنٹ ٹو ڈیٹ. تو وہ یہ آپ کے پاس کوئی سالڈ آنسر ہونا چاہیے کہ آپ کی اچیومنٹ کیا ہے, کہ کوئی بھی چیز ایسی جو آپ نے لائف میں کی ہوئی ہے اور جس پہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ پراؤڈ فیل کرتے ہو کہ بھائی یہ چیز جو ہے نا یہ میرے ایک چیز ہے جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بہت اچھی طریقے سے گین کی. پھر اس کے بعد کیا ہے واٹ انٹرسٹ یو اباؤٹ دس جاب, کہ جس فرم میں آپ جا رہے ہو انٹرویو دینے کے لیے اس فرم کی بایو ڈیٹا کو ضرور پڑھ کے جاؤ, اور کوئی نہ کوئی ایک پازیٹیو چیز کو اپنے ذہن میں رکھو کہ کون سی ایسی پازیٹیو چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اس فرم میں آنا چاہتے ہو. وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ 2-3 آپشنس میں سے بیسٹ سلیکٹ کر لو. ادروائز آپ کو جو بہتر لگتی ہے, فار ایگزامپل کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جانا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ ریسرچ وائز اچھی ہے. اگر آپ نے کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں نہیں جانا ہے, انڈسٹری میں جانا ہے, تو آپ کہہ سکتے ہو ٹاپ لیول کی انڈسٹری ہے اس وجہ سے. فار ایگزامپل اگر ٹاپ لیول کی انڈسٹری نہیں ہے, باٹم لیول کی انڈسٹری ہے, تو پھر آپ کہتے ہو کہ بھئی یہ میں ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں. تو یہ چیز آپ نے سوچ کے جانی ہے. پھر واٹ ڈو یو نو اباؤٹ دس آرگنائزیشن, بیسک لیول کے چیزوں کو آپ نے اس آرگنائزیشن کی پورٹ فولیو کو جدھر انٹرویو کے لیے اپلائی کر رہے ہو اس کی ویب سائٹ کو, اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے, یا کوئی دوست یار جس نے آپ کو پوسٹ کے بارے میں بتایا ہوا ہے اس سے پوچھ کے کہ بھئی اس آرگنائزیشن میں کام کیا ہوتا ہے, اس ڈیٹیل آپ نے ضرور دیکھ جانی. اچھا, پھر اس کے بعد ہے کہ واٹ ادر آپشنس آر یو کنسیڈرنگ. یہ چیز آپ نے سوچنی ہے کہ بھائی دیکھو, اگر آپ کسی جگہ پہ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک جگہ پہ اپلائی کیا تو نیکسٹ ٹائم آپ اس سے اگلی آپشن کو آپ سودھی سوچ بھی رہے. تو آپ نے یہ چیز کہنی ہے کہ بھائی میں جب بھی آپ نے کسی فرم میں جانا ہے, یہ چیز آپ نے اسے کلیئر کہنی ہے کہ بھائی میں ادھر رہ کے ایکسپیرینس گین کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد جو ہے میں جب 2-3-4 سال کا ایکسپیرینس گین کر لوں گا پھر میں پلان کروں گا کوئی اگلی چیز. ایسے کبھی بھی نہ کہنا کہ بھائی میں 6 مہینے بعد یہ کر لوں گا, یا 6 مہینے بعد میں لو جی میں یہ ایسا پلان بنا لوں گا, یا آرگنائزیشن نئی آرگنائزیشن کی طرف. کوئی ایسی بات نہ کہہ دینا جس سے جو امپلائر ہے اس کو یہ فیل ہو کہ یار یہ تو وہ سیٹسفائی ہی نہیں ہے, اور یہ جو ہے یہ تھوڑے دنوں بعد جیسے ہی ایکسپیرینس گین کرے گا چھوڑ کے چلا جائے گا. تو کبھی بھی کوئی بندہ اتنا رسک نہیں لیتا کہ ایک بندے کو ٹرین کرے اور اس کے بعد وہ بندہ چھوڑ کے چلا جائے. بے شک آپ نے چھوڑ کے بھی جانا ہے, لیکن آپ نے اس کو یہ سیٹسفائی کرنا ہے کہ آپ کنٹینیوسلی کنسسٹنسی کے ساتھ ایک کریئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس فارم میں آ رہے ہیں. صحیح ہے نا. اسی طرح ہاؤ ڈو یو سی یور کریئر ڈیولپنگ آفٹر 5 ایئر. یہ آپ کا ٹارگیٹ ہو سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کا ٹارگیٹ فار ایگزامپل کسی فارم میں ہے تو آپ کو مینیجریل پوسٹ پہ میں جانا چاہتا ہوں, یا چیف انجینئر بننا چاہتا ہوں, میں مطلب کہ ان اینڈ آؤٹ کسی انڈسٹری کا پورے طریقے سے سمجھنا چاہتا ہوں, یا یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے سمجھنی ہے. اسی طرح اف یو آر دا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ واٹ وڈ یور پریورٹیز. یہ ایک صرف یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے کا ویژن کیا ہے. دو ہمیشہ کیا ہوتا ہے جب بندہ گول بناتا ہے, ایک پرائمری گول ہوتا ہے اور ایک سیکنڈری گول ہوتا ہے, یا ایک کہہ لو شارٹ ٹرم گول ہوتا ہے, ایک لانگ ٹرم گول ہوتا ہے. شارٹ ٹرم گول یہ ہوتا ہے کہ انیشلی جب بچہ گریجویٹ ہوا تو اس کا شارٹ ٹرم گول کیا ہے, جاب ڈھونڈنا. لیکن لانگ ٹرم گول کیا ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بننا, یا بیسٹ بننا, کسی انسٹیٹیوٹ میں بیسٹ بننا, ٹیکنیکلی طور پہ ساؤنڈ بننا. تو یہ آپ نے سوچنا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ ہیڈ لگ جاتے ہو تو آپ کا اپنا ویژن کیا ہے. فار ایگزامپل آرگنائزیشن کو اوپر لے کے جانا ہے تو کیا اسٹیپس ہیں جس کی بیس پہ آپ آرگنائزیشن کو اوپر لے کے جاتے ہو. ان سٹیپس کو اگر آپ اپنے ویژن میں رکھ لو تو وہ چیزیں جو ہے نا آپ ایک کلیئرلی ایکسپلین کر سکتے ہو. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ انٹرویو میں جب ہم اس طرح کا سوال پوچھتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں, لوگ جو ہے نا ان کا اپنا کوئی ویژن ہی نہیں ہوتا, تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی مطلب کہ پروجیکٹس لے لوں گا, یا یہ کر دوں گا, وہ کر دوں. لیکن طریقے سے جب آپ کوئی اچھی چیزوں کو سمجھ کے ایکسپلین کرو گے نا تو وہ چیزیں آپ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہو, اپنے ویژن کو گریجولی ڈیولپ کر سکتے ہو. جس طرح نارمل آنسر کیا ہوتا ہے کہ بھئی میں مطلب کہ امپلائیز کو سیٹسفائی, مطلب کہ پازیٹیو بھی رہے کہ بھئی امپلائیز کو سیٹسفائی کروں گا, اپنی ٹیم ورک کو ڈیولپ کروں گا, ڈفرینٹ قسم کے گروپس بنا دوں گا, اس گروپس کے ڈفرینٹ ہیڈ بنا دوں گا, اور پھر اس کے بعد سیلز کو انکریز کروں گا, اپنی ایڈورٹیزمنٹ کو انکریز کروں گا. اپنا ویژن کلیئر رکھو گے نا تو مارکیٹ میں وہ بھی اٹریکٹ کرے گا کہ بندہ یہ ویژنری ہے اور یہ آگے جانا چاہتا ہے. اسی طرح واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا گورنمنٹ پالیسیز آن کالجز کالج فی. اور یہ جو چیزیں نا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنرل نالج کی کوشچن بھی آپ سے پوچھ لے
تو ہمیشہ ان سارے کوشچن میں ہمیشہ آپ نے رہنا پازیٹیو ہے، کبھی اپنی اپروچ کو نیگیٹو نہیں رکھنا. اگر آپ اپنی اپروچ کو نیگیٹو رکھ لو گے تو تب آپ پھنس جاؤ گے، اور ایک کیس میں بھی آپ نے نیگیٹیوٹی کو شو کیا نا تو وہ پھر آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی. میرا ایک دوست انٹرویو کے لیے گیا تو اسے انہوں نے پوچھا کہ یار ایک میٹنگ میں ہو، جس بندے کو آپ سیل کر رہے ہو وہ کہتا مجھے رشوت دے دو، کیا آپ رشوت دے دو کہ نہیں؟ اور اس نے کہا ہاں دے دوں گا، تو انہوں نے اس بات پہ اسے ریجیکٹ کر دی. اسی طرح بے تحاشا جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ خود بھی انٹرویوز لے رہے ہوتے ہیں تو لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو وہ باتوں باتوں میں ہی دو چار بندوں کی برائیاں کر دیتے ہیں. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہے. ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جس انسٹیٹیوٹ سے آپ نے پڑھا وہ جیسا بھی ہے وہ بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے. جس ٹیچر سے آپ نے پڑھا وہ جیسا بھی ہے وہ بیسٹ ٹیچر ہے. جو آپ نے اپنی چیزوں اپنی دیکھو دو قسم کے مائنڈ سیٹ ہیں، ایک ایک آپٹیمسٹک مائنڈ سیٹ ہے، ایک پیسیمسٹک مائنڈ سیٹ ہے. آپ چیزوں کو آپٹیمسٹک مائنڈ سیٹ میں پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاؤ. اگر آپ چیزوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاؤ گے تو بہتر طریقے سے چیزوں کو آنسر کر دو گے. اگر آپ چیزوں کی نیگیٹیوٹی کے پہلو کے چلے جاؤ گے تو نہ صرف آپ خود اپنے مائنڈ کو ڈسٹرب کر لو گے، پرابلم کریٹ کر دو گے، الٹا آپ اس کمپنی میں بھی سروائیو نہیں کر سکو گے. تھوڑے عرصے بعد آپ انیشلی تو آپ کی سوچ ہوگی نا کہ یہ کمپنی بہت اچھی ہے، میں اس کمپنی کے اندر چلا جاتا ہوں. تھوڑے عرصے بعد وہ بھی کمپنی آپ کو بری لگنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے آپ نے اپنے مائنڈ کو ہمیشہ پازیٹیو پہلوؤں پہ توجہ کرنی ہے، نیگیٹو پہلوؤں کو اگنور کرنا ہے. پھر آپ لائف کو بھی انجوائے کرو گے اور مارکیٹ میں بھی سروائیو کرو گے. تھینک یو، جزاک اللہ. اللہ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تک